السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، سوال جواب کی محفل میں آپ تمام کا ویلکم ہے، استقبال ہے۔ نماز کے حوالے سے کافی ساروں کو یہ ایک شک ہوتا ہے کہ ایک بندہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوتا۔ امام صاحب تکبیر تحریمہ پڑھ چکے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شروع کرنے کے بعد کوئی بندہ نماز میں شریک ہوتا ہے تو اس بندے کو دعا استفتاح پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا ڈائریکٹ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتا ہے؟ اس حوالے سے وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بندہ تکبیر تحریمہ میں امام کے ساتھ شامل ہوا ہے تو وہ دعا استفتاح پڑھیں گے۔ دعا استفتاح مطلب ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ثنا جس کو ہم کہتے ہیں، یا پھر اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ جو دعا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو شروع کیا کرتے تھے، یہی سب سے مناسب موقع ہے جہاں پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب مان لیجئے بندہ امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آتا ہے تو اب پتہ نہیں وہ آگے جو ہے جہری نماز ہوگی یا سری نماز ہوگی، اس میں بھی فرق کرنا پڑے گا۔ اگر جہری نماز ہے تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو اور امام کی تلاوت کو یا امام کی قرات پر توجہ دو۔ تو اس لیے دعا استفتاح کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ تو بندے کو آتے ہی اگر وقت نکل چکا ہے شروع کا تو اس کو چاہیے وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر جہری نماز میں ادھر توجہ دے۔ اگر سری نماز ہے اور پتہ ہے کہ ابھی ابھی امام صاحب نماز شروع کیے ہیں اور یہ پتہ ہو کہ پہلی رکعت ہے، ظاہر سی بات ہے، اور وقت ملے گا تو وہاں پر بندہ دعا استفتاح پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے۔ لیکن اگر اس کو نہیں معلوم کہ یہ رکعت کب شروع ہو چکی ہے اور امام صاحب کب رکوع میں جائیں گے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہاں پر بھی وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سیدھے سورہ فاتحہ میں جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دعا استفتاح پڑھنے میں لگ جائے اور امام رکوع میں جائے، یا دعا سورہ فاتحہ ابھی ادھورا ہو جائے اور امام رکوع میں چلا جائے، تو پھر اس کو رکوع میں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ شروع میں جو لوگ آئے ہیں وہ لوگ دعا استفتاح پڑھیں، یا سری نمازوں میں اگر یقین ہو بندے کو کہ ابھی ابھی نماز شروع ہوئی ہے تو وہ دعا استفتاح پڑھے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو صراحتاً حدیث ہے کہ امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ کے علاوہ جب امام جہری نماز پڑھ رہا ہے تو کچھ اور مت پڑھو، تو بہتر ہے کہ انسان کو ایک مستحب چیز چھوڑ کر ایک رکن جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر، اللہ یبارک فیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔